السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو فہم و حفظ مضامین قرآن کورس کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر جو ہے ہم سب کو قرآن کریم سے قریب کرے گا، ہم سب پر قرآن کریم کے علوم کو واضح کرنے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے سورۃ آل عمران کے بارے میں۔ یہ ایک مدنی سورت ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جو ہے موضوع جو ہے اس کا بنتا ہے کہ ہم اپنے دین پر اللہ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا جو ڈسپلن دیا، جو ضابطہ دیا، اس پر ہم ثابت قدم کیسے رہیں گے۔ اس میں ہم نے ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی اور اس میں ہماری داخلہ پالیسی کیا ہوگی۔ اس میں جو اسلام سے باہر، جو ہمارے دین سے باہر لوگ ہیں، وہ کس طرح کی فکری طور پر ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے اور کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے وہاں، اور اندرونی طور پر ہمیں کس طرح کے چیلنجز کا سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور کس طریقے سے وہاں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو اس صورت کے اندر سمجھایا جائے گا۔ اس میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 120 تک خارجہ پالیسی پر بات ہے، اور آیت نمبر 121 سے 200 تک داخلہ پالیسی پر بات ہے۔ مثلا آیت نمبر 1 سے 6 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور پھر آیت نمبر 7 اور سے 9 تک لوگوں کا قرآن کریم کے بارے میں کس طرح کے لوگ ہیں، لوگوں کی قسمیں ہیں کہ وہ کون سے لوگ جو ہیں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں احکامات کو، محکمات کو فالو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مومنین کیا دعا کرتے ہیں، مومنین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آہوزاری کرتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 10 سے 17 تک کافروں کا انجام بھی بتایا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ جو ہے جو ایک تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا، اور دین کے راستے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات سے ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 18 سے 20 تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے ایک دلیل کو قائم کیا گیا اور اس کو بتایا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 21 سے 25 تک انبیاء کو قتل کرنا اور اہل کتاب کی نیچر کو ڈسکس کیا گیا کہ ان کی طبیعت کیا ہے، وہ کس طرح کے، کیوں انبیاء کو قتل کرتے ہیں، کیوں اہل حق کو قتل کرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 26 سے 27 تک یہ بات سمجھائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 28 سے 30 تک کفار کے ساتھ آپ دوستی رکھ سکتے ہیں، تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اس پر بات سمجھائے گی۔ آیت نمبر 31 سے 32 تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو پھل ہے اس کو سمجھایا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 59 تک حضرت مریم کے واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ آیت نمبر 33 سے 37 تک حضرت مریم کا واقعہ ہے، اور پھر آیت نمبر 38 سے 41 تک حضرت زکریا کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی آیت نمبر 42 سے 48 کے درمیان، اور پھر آیت نمبر 49 سے 59 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی۔ یوں گویا کہ حضرت مریم کے گرد بات گھومتی ہے حضرت عیسیٰ تک، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 59 تک۔ اور پھر آیت نمبر 60 سے 91 تک اہل کتاب کی بات ہے۔ اس طور پر بات ہے، تفصیل اس کی یوں ہے کہ آیت نمبر 60 سے 64 تک مباہلے کی آیات ہیں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور پھر آیت نمبر 65 سے 85 تک ان کو اہل کتاب کو رد کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کی صفات بتائی گئیں۔ اور آیت نمبر 86 سے 91 تک جو ہے
جو لوگ ایمان پر جو گمراہ ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے ان پر لعنت جو کی گئی ہے، اور کفار کی جو قسمیں ہیں اور جو ان کا انجام ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 92 میں پھر یہ بات سمجھائی گئی کہ نیکی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 93 سے 95 تک یہودیوں نے جو جھوٹ باندھا حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اور جو حضرت یعقوب نے اپنی ذات کے لیے جو چیز حرام کی اس کا بیان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 96 سے 97 میں بیت اللہ کی عظمت پر، بیت اللہ کی شان پر ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 98 سے 99 میں اہل کتاب کو پھر رد کیا گیا، ان کی جو باتیں تھیں ان کو۔ اور پھر اس کے بعد مومنین کو کچھ ہدایات کی گئیں آیت نمبر 100 سے 110 میں کہ آپ کو اس طرح ہونا چاہیے اور آپ کو اس طرح یہ کام کرنے چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 111 سے 120 کے درمیان میں اہل کتاب کے کچھ حالات بیان کیے گئے اور کافروں کا جو بدلہ ہے، جو انجام ہے، اس کو بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ تو تھی ہماری خارجہ پالیسی، اور اب داخلہ پالیسی کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ آیت نمبر 121 سے 129 تک غزوہ بدر اور احد کو ڈسکس کیا گیا۔ اور پھر 130 سے 141 تک مومنین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے امتحانات کس طرح ہوں گے، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اور آیت نمبر 142 سے 156 تک مومنین سے بات کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ وہ احد میں ان کو شکست کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے۔ اور پھر آیت نمبر 157 سے 158 تک جہاد کی ترغیب دی گئی۔ اور پھر آیت نمبر 159 سے 164 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 165 سے 174 تک مسلمان احد میں کیوں، یعنی ان اسباب کو ڈسکس کیا گیا مسلمانوں کے جو احد میں شکست کے تھے، اور شہداء کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 175 سے 179 تک شیطان سے ڈرایا گیا اور اس شیطان کے ساتھیوں سے۔ اور آیت نمبر 180 سے 184 تک یہودیوں کے بخل کو اور ان کے بخل کے انجام کو بتایا گیا۔ اور آیت نمبر 185 سے 186 تک دنیا کے فنا ہونے کو اور صبر کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 187 سے 188 تک اہل کتاب کی کچھ صفات بیان کی گئیں۔ اور پھر 199 سے 190 تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 191 سے 195 تک جو عقل والے لوگ ہیں ان کی کچھ خصوصیات کو بتایا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 196 سے 197 تک کفار کے انجام اور اس سے ڈرایا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 198 سے 200 تک متقین کا جو بدلہ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ الزہراوین، البقرہ و سورۃ آل عمران، کہ ان سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھو اور ان روشن صورتوں کو پڑھو، چونکہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس طرح آئیں گی جس طریقے سے یہ دونوں بدلیاں ہیں اور آپ پر یعنی یہ سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اور یہ قیامت والے دن جو ہے سفارش کا سبب بنیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ بقرہ اور آل عمران سے ایک خاص تعلق بنانے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ صلاحیت دے کہ ہم ایسی مجلسیں قائم کریں کہ کبھی ہم بیٹھیں تو ہم کہیں کہ آج ہم سورۃ بقرہ پر بات کریں گے، تو ہم پوری باتیں ہی سورۃ بقرہ کی کریں۔ کبھی ہم بیٹھیں تو ہم کہیں جی آج ہم سورۃ آل عمران پر بات کریں گے، تو ہم پھر پوری سورۃ آل عمران پر بات کریں، وہ مجلس ہی سورۃ آل عمران کی ہو، وہ مجلس ہی سورۃ بقرہ کی ہو۔ تو کبھی ہم اس کی تلاوت سے مزے لیں، کبھی ہم اس کے مضامین سے مزے لیں، کبھی ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، ان صورتوں سے مانوس ہوں کہ ان صورتوں کو گہرائی سے، جو بندہ جس کو جتنا جانتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ لوگ اپنے گھر کو جانتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں فلاں کمرے میں کیا چیز ہے اور کہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ واقعی یہ کہتے ہیں کہ آپ سورۃ بقرہ کو جانتے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سورۃ آل عمران کو جانتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس آیت میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے اور کس آیت میں کون سا مضمون ہے، تو تب دل مطمئن ہوگا کہ واقعی آپ سورۃ بقرہ سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔